الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وقال الله تبارك وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تقع الفتن في بيوتكم كوقع المطر او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ نہایت ہی قابل قدر مصلی علیہ کرام، محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ میں مسجد اقصی اور بیت المقدس کی فضیلت اور اس کی تاریخ اور اس وقت وہاں کی حالات کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئی تھی۔ جو کچھ دنیا کے اندر پیش آ رہا ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرنے والے ہیں۔ جتنے بھی فتنے اور جتنے بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں یا آئی ہیں یا آتی رہیں گی، وہ تمام فتنوں کے بارے میں، مصائب کے بارے میں، مشکلات کے بارے میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے اطلاع دے دی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ فکر مند ہوا کرتے تھے اور ایسے رہتے تھے گویا کہ محسوس ہوتا تھا کہ آپ گھٹتے جا رہے ہیں، پریشان حال رہا کرتے تھے۔ اسی لیے احادیث شریفہ میں آیا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غمگین رہا کرتے تھے، دائم الفکر، سوچ و فکر میں ہمیشہ آپ دیکھے جاتے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کسی چیز کی فکر ہے، کسی چیز کا غم ہے، اور اس فکر میں اور اس غم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹتے جا رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینی پڑی، بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ پیار کے انداز میں ڈانٹنا پڑا، لعلک باخع نفسک الا تکونوا مؤمنین، کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے اس بنیاد پر کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ فکر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پیسے جمع کرنے کا یا گھر بنانے کا یا دنیا کی کسی اور چیز کی فکر کی وجہ سے آپ پریشان نہیں رہتے تھے، آپ غم زدہ نہیں رہتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کی وجہ یہ تھی کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ لوگ گمراہی سے نکل کر ہدایت کی طرف آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش اور آرزو تھی کہ لوگ جہنم سے بچ کر کے جنت میں داخل ہو جائیں، اور اسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل فکر مند رہتے تھے، گھٹن محسوس کرتے تھے، تکلیف میں رہتے تھے، اور یہ سوچا کرتے تھے کہ کس طرح لوگوں کو جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخل کرا دو۔ چنانچہ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے آگ سلگائی ہو، آگ جلائی ہو، اور آگ جلا کر کے جب وہ چھوڑ دیا ہو تو اس نے دیکھا ہو کہ پتنگے آ رہے ہیں اور اس آگ میں گر کر کے ہلاک ہو رہے ہیں، جل جا رہے ہیں۔
تو وہ آدمی پتنگوں کو بھگا رہا ہے، آگ میں گرنے نہیں دے رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ پتنگیں ادھر ہی رہ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال ایسی ہی ہے کہ تم لوگ جہنم کی طرف دوڑ دوڑ کر جا رہے ہو اپنے اعمال کی وجہ سے، اور میں تمہاری کمروں کو پکڑ پکڑ کے تمہیں جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن تم بچ نہیں رہے، تم ایسے اعمال کر رہے ہو کہ جہنم میں گر جاؤ۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی، مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گڈر میں رہتے تھے۔ 2-4 ہفتہ پہلے میں نے آپ کے سامنے سنت نبوی اور ہماری بے حسی کے عنوان پر بات کرتے ہوئے یاد کی تھی کہ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دعا دی، اللہم اغفر لعائشہ ما تقدمت وما تأخرت وما اسرت وما اعلنت۔ اے اللہ عائشہ کی مغفرت فرما، جو اس نے پہلے گناہ کیے اس کو بھی، اور جو بعد میں بھول چوک ہو اس کو بھی معاف فرما، جو ظاہری بھول چوک ہے اسے بھی معاف فرما، اور جو باطنی بھول چوک ہے اسے بھی معاف فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی ہے تو خوشی کے مارے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو بوسہ دینے کے لیے جھکی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے کہ عائشہ، کیا میرے اس دعا کرنے کی وجہ سے تمہیں خوشی ہوئی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یقیناً مجھے خوشی ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے ایسی دعا ہی دی ہے کہ اللہ اس کے پچھلے اگلے گناہ کو معاف فرما، اور اس کے ظاہری مخفی اور ظاہری گناہوں کو معاف فرما، مجھے بے انتہا خوشی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا، جو بات مجھے عرض کرنی ہے کہ عائشہ تمہارے لیے میں نے آج یہ دعا کی ہے، تم اس قدر خوش ہو، میں اپنی امت کے لیے ہر نماز کے بعد روزانہ یہ دعا مانگتا ہوں کہ اللہ میری امت کے پچھلے اگلے گناہ کو معاف فرما، ان کے ظاہری اور مخفی گناہوں کو معاف فرما۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی کہ صرف اس وقت جو لوگ موجود تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، انہی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کڑھن نہیں تھی، انہی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر نہیں تھی، بلکہ بعد میں آنے والی امت جس میں ہم لوگ شامل اور داخل ہیں، ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی فکر تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں نمازوں کے بعد اور عام قبولیت کے مواقع پر خاص طور پر یہ اپنی امت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند غمگین رہا کرتے تھے کہ اس وقت جو لوگ موجود ہیں وہ جہنم سے بچ کر کے جنت میں داخل ہو جائے، بعد میں جو لوگ آئیں گے اسے بھی اللہ تبارک و تعالی ایسے اعمال کی توفیق دے، ایمان کی توفیق دے کہ وہ لوگ بھی جہنم سے بچ کر کے جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ کیا کیا حالات پیش آئیں گے، کیا کیا واقعات پیش آئیں گے، کیسے کیسے فتنے رونما ہوں گے اور امت پر کیسے حالات درپیش ہوں گے، اس کی نشاندہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ چنانچہ احادیث کی جتنی کتابیں ہیں تقریباً تمام کتابوں میں ائمہ حدیث نے، محدثین نے ابواب الفتن کے نام سے باب قائم کیا، فتنوں کے ابواب، اور ان میں محدثین نے ان احادیث کو جمع فرمایا ہے جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ قیامت تک کیسے کیسے فتنے آئیں گے، کون کون سے فتنے آئیں گے۔ یہ نشاندہی اسی لیے ہے کہ ہم سب جب یہ فتنے آ جائے اور ان فتنوں کا ظہور ہو جائے تو ہم پریشان نہ ہو، ہم غمزدہ نہ ہو، ہم غمگین نہ ہو، ہم مایوس نہ ہو، بلکہ ایسے موقع پر ہمارا ایمان مزید بڑھ جائے کہ آج سے صدیوں پہلے، 1450 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی اطلاع دے رکھی ہے۔ تو جب یہ بات ہمارے ذہنوں میں ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرامین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے تعلق سے بیان فرمائے ہیں، وہ باتیں ہمارے سامنے ہوگی تو پریشانیاں نہیں ہوگی، نا امیدی نہیں ہوگی، اداسی نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتنوں کے تعلق سے باتیں بیان فرمائی ہے، محدثین نے ان کو جمع کیا ہے،
ان احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ ہے جن کو یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور جس کو میں نے ابھی خطبے میں آپ کے سامنے پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقع الفتن فی بیوتکم کوقع المطر، تمہارے گھروں کے اندر فتنے اس طرح آئیں گے جس طرح بارش کے قطرے تمہارے گھروں کے اوپر گرتے ہیں۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ فتنے تمہارے گھروں کے اندر ایسے آئیں گے جس طرح بارش کے قطرے تمہارے گھروں کے اوپر گرتے ہیں۔ دو چیزوں میں تشبیہ دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پہلی چیز یہ کہ بارش کے قطرے مسلسل گرتے ہیں، لہذا فتنے بھی مسلسل آئیں گے، اور ایک فتنہ ختم نہیں ہوگا کہ دوسرا آئے۔ فتنہ کے معنی آزمائش۔ جو لوہار ہوتے ہیں یا سونار ہوتے ہیں، سونے کو یا لوہے کو زیور بنانے سے پہلے یا ہتھیار بنانے سے پہلے اسے آگ کے اندر پگھلاتے ہیں، اسے گرم کرتے ہیں۔ جو بھٹی کے اندر لوہے کو، سونے کو، چاندی کو زیور بنانے کے لیے، ہتھیار بنانے کے لیے گرم کیا جاتا ہے، اس کو ہی فتن کہا جاتا ہے، آزمائش کہا جاتا ہے کہ اس بھٹی میں ڈال کر کے اب اس کو زیور میں استعمال کر لیجئے یا اس کا اسلحہ بنا لیجئے۔ تو فتنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قدر مسلسل اور تسلسل کے ساتھ فتنے آئیں گے، جس طرح بارش کے قطرات جب بارش ہوتے ہیں تو مسلسل گرتے رہتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، اسی طرح فتنے آئیں گے مسلسل۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ کثرت سے، تو دونوں باتیں ہیں، کثرت سے فتنے آئیں گے اور مسلسل فتنے واقع ہوں گے۔ دوسرے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستکون الفتن کقطع اللیل المظلم، فتنے اندھیری رات کی تاریکیوں کی طرح آئیں گے۔ جس طرح سخت تاریک رات ہو، اندھیری رات ہو اور روشنی نہ جل رہی ہو تو آدمی کے لیے راستے کا پہچاننا دشوار ہو جاتا ہے کہ راستہ کدھر ہے اور کدھر سے مجھے سفر کرنا ہے، کہاں سے نکلنا ہے۔ آدمی راستہ بھٹک جاتا ہے اندھیری رات میں۔ اسی طرح ایسے فتنے آئیں گے کہ آدمی راستہ بھٹک جائے گا اور اس کے لیے حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنا مشکل ہو جائے گا فتنوں کی وجہ سے۔ یہ تمام چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو جو کچھ حالات آ رہے ہیں، ہم نے مسجد اقصیٰ کے تعلق سے گزشتہ جمعہ میں سنا، بیت المقدس کے تعلق سے ہم نے گزشتہ جمعہ میں سنا، اور جو حالات اس کے علاوہ آپ لوگ جانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بہت ساری باتیں ہمارے درمیان نہیں آ رہی ہے، لیکن ہمیں بہت ساری باتوں کی اطلاع بھی ہو جا رہی ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر کیسے حالات ہیں، خاص طور پر مسجد اقصیٰ کے پاس، بیت المقدس کے پاس کس طرح دشوار کن حالات چل رہے ہیں۔ یہ جو باتیں ہیں، ان تمام باتوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی ہے۔ ہمیں ان باتوں کو پڑھ کر کے، سن کر کے، سمجھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مسلمانوں کے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح کھانے والا کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے۔ یعنی جس طرح دسترخوان پر کھانا لگا دیا گیا ہو اور چند لوگ دسترخوان پر بیٹھ گئے ہوں اور سب بھوکے ہوں، کھا رہے ہوں، سب لوگ مسلمانوں پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح کھانا کھانے کے اوپر لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، اور جو لوگ کھانے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے وہ دوسرے لوگوں کو بلا رہے ہوں گے کہ آؤ تم بھی کھاؤ۔ دسترخوان پر انسان چند لوگ بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، کوئی آدمی آ جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ آپ بھی آ جاؤ، آپ بھی کھانے میں شریک ہو جاؤ، وہ بھی آدمی بیٹھ جاتا ہے۔ یہ مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمانوں پر دوسری قومیں اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کھانے والا کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے، اور جس طرح کھانا کھاتا ہوا شخص دوسرے آدمی کو جو کھانے کے درمیان آتا ہے اسے بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، اسی طرح جو ٹوٹ پڑے ہوں گے وہ دوسری قوموں کو دعوت دے گی کہ آؤ کھانا ہے، لقمہ اتر سمجھ کر کے اسے ہضم کر جاؤ۔ آج جو دنیا کے حالات ہے
بڑی قومیں، بڑی طاقتیں جو دنیاوی اعتبار سے ہیں وہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہی ہے، ہمیں تکلیف پہنچا رہی ہے، اور دوسروں کی بھی دعوت دے رہی ہے کہ ہمارے ساتھ اس تکلیف پہنچانے میں تم بھی شریک ہو جاؤ۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے فرما دیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے کہ لوگ ہمارے اوپر جھپٹ رہے ہوں گے، ہمیں تکلیف پہنچا رہے ہوں گے، ہمیں ہلاک کر رہے ہوں گے، ہمیں نقصان پہنچانے کے ڈر پہ ہوں گے؟ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوں گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تمہاری تعداد اس وقت آج کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوگی، بہت زیادہ ہوگے تم، لیکن غصاء کا غصاء السیل، تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، لیکن جس طرح تنکے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی سمندر کے اندر، جھاگ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی سمندر کے اندر، جس طرف پانی کا بہاؤ ہو تنکے اسی طرف بہنے لگتے ہیں، جھاگ سمندر کے اندر ہوتے ہیں پانی کی سطح پر، اور وہ جس طرف پانی کا بہاؤ ہو اس طرف وہ بہہ پڑتے ہیں۔ فرمایا تمہاری تعداد اس وقت بہت زیادہ ہوگی، لیکن سیلاب کے جھاگ کے مانند تمہاری حیثیت کچھ بھی نہیں ہوگی، تم بے وقعت ہو جاؤ گے، تم بے حیثیت ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت ہماری تعداد کم نہیں ہے، لیکن دنیا کے سامنے ہماری حیثیت کچھ بھی نہیں، ہماری وقعت نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی، تمہاری کوئی وقعت نہیں رہ جائے گی، اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس وجہ سے ہوگا، وَلْيَنْزَعَ اللہ تبارک و تعالی تمہارے دشمن کے دلوں سے، وَلْيَنْزَعَنَّ اللَّهَ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ، کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے دشمن کے دلوں سے تمہاری ہیبت کو، تمہاری رعب کو نکال دے گا، وَلْيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور تمہارے دلوں کے اندر بزدلی ڈال دے گا، وہن کو ڈال دے گا۔ یہ جب کیفیت ہو جائے گی، تمہارے دلوں کے اندر بزدلی آ جائے گی، تمہارے حوصلے کمزور پڑ جائیں گے، تم بزدل بن جاؤ گے، کم ہمت بن جاؤ گے۔ جب یہ حالت ہو جائے گی تو دشمنوں کے اندر سے تمہاری ہیبت ختم ہو جائے گی، تم چند ہزار ہو اور چند سو ہو، تمہاری ہیبت ہے دشمنوں کے اوپر، لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، لیکن دشمنوں کے اندر تمہاری ہیبت نہیں ہوگی، مقابل کے ساتھ کے پاس دل میں تمہارا رعب نہیں ہوگا۔ وجہ یہی ہوگی کہ تمہارے دل میں وہن آ جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا، یہ دو چیزیں تمہارے اندر آئے گی، ایک دنیا کی محبت آئے گی اور ایک موت کو ناپسند کرنا، یہ دو برائیاں تمہارے اندر آ جائے گی تو اس کے بعد تمہیں دوسری قومیں لقمہ تر سمجھ کر کے نگل جائے گی، ہضم کر جائے گی، تمہیں نقصان پہنچائے گی، تمہاری حیثیت اور تمہاری وقت ان کے سامنے کچھ بھی نہیں رہ جائے گی۔ آج کے جو حالات ہیں، ہم بے حیثیت اور بے وقت ہے بزرگوں، وجہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت ہے، ہمارے دلوں کے اندر موت کا خوف ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے جب وہن کا تذکرہ آیا تو صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہن اور بزدلی، مسلمان اور بزدل ہو، بزدل کہتے ہیں کمزور دل کو، جس کمزور ہو، تو فرمایا کہ مسلمان ہو کمزور دل کا ہو جائے، بزدل ہو جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جب یہ صفت مسلمانوں کے اندر آ جائے گی تو مسلمان بزدل ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ بات اس وقت سمجھ میں نہیں آئی کہ مسلمان بزدل کیسے ہو سکتا ہے، مسلمان کمزور دل کا کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تو یہ صفت تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کئی واقعات ہم سنتے ہیں، ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں واقعاتیں کہ کس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بہادری کا مظاہرہ فرمایا، کس طرح وہ موت سے بے خوف ہوا کرتے تھے، کس طرح ان کے سامنے دنیا کی محبت نہیں ہوا کرتی تھی۔ صحابی ہیں اور دشمن سامنے آ رہا ہے، چار دشمن ہیں، پہلوان قسم کے ہیں، مسلح ہیں، یعنی ہتھیار سے لیس ہیں، اور یہ اکیلے ہیں، تنے تنہا ہیں۔ جب چار دشمن سامنے سے آ رہے ہیں تو یہ ان سے مقابلہ کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں کہ میں ان سے مقابلہ کروں گا، چاروں سے مقابلہ کروں گا۔ ان کے ساتھ میں ایک آ جاتے ہیں صحابی ہی، وہ ان کو روکتے ہیں کہ وہ چار ہیں، مسلح ہیں
اور ان کی بہادری مسلم ہے، دشمن کے بہادروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، تم اکیلے جاؤ گے تو ایسا نہ ہو کہ شہادت پا جاؤ، تھوڑی دیر انتظار کر لو، ہمارے لوگ آ رہے ہیں، ہمارا لشکر آ رہا ہے، ہم ان کے ساتھ مل کر کے مقابلہ کریں گے۔ تو اس صحابی نے جو اکیلے تھے، تنہا تھے، اپنے ساتھی سے کہنے لگتے ہیں کہ تمہیں اللہ کی قسم ہے کہ تم میرے اور جنت کے درمیان حائل نہ بنو، رکاوٹ نہ بنو۔ یہ لوگ جو آ رہے ہیں اور ان سے میں مقابلہ کرنے جا رہا ہوں، ان سے مقابلہ کر کے میں جنت کے راستے پر چلنے والا ہوں، یہ مجھے شہید کر دیں گے یا میں انہیں شہید کروں گا، قتل کروں گا۔ اگر وہ مجھے شہید کرتے ہیں تو میں سیدھا جنت جاؤں گا۔ اللہ کی آپ کو قسم ہے کہ مجھے مت روکو، میں کسی کا انتظار نہیں کروں گا، میں جا کر کے ان سے مقابلہ کروں گا اور لڑوں گا۔ تو یہ تو ان کی بہادری تھی، یہ ان کا حوصلہ تھا۔ بے شمار واقعات ہم سنتے رہتے ہیں۔ تو ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان تعداد میں بہت زیادہ ہو جائیں گے، لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، کوئی وقعت نہیں ہوگی، اس بنیاد پر کہ وہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہوں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نامساعد حالات ہو، سازگار حالات نہیں ہیں، اس موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ڈرایا جاتا تھا، خوف دلایا جاتا تھا کہ ڈر جاؤ، ایمان کی دعوت سے پھر جاؤ، لوگوں کے سامنے ایمان پیش مت کرو، لوگوں کو اسلام پیش مت کرو۔ ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، لوگ کہتے تھے کہ دیکھو تمام جماعتیں ایک طرف ہو گئی ہے، کفار مکہ بھی جمع ہو گئے ہیں، احزاب کے لوگ بھی آ گئے ہیں، خندق کے لوگ بھی آ گئے ہیں، اور یہود بھی آ گئے ہیں مدینہ المنورہ کے تمام لوگ متفقہ تنظیم بنا کر کے تم پر حملہ کر رہے ہیں۔ غزوہ احزاب کا موقع ہے، تمام جماعتیں آ گئی ہیں اور آپ سے مقابلہ کرنے آ رہی ہے، آپ کو پیش کر کے رکھ دے گی مدینہ کے اندر۔ تو ان الناس قد جمعوا لكم، تمام کے تمام لوگ جمع ہو گئے ہیں، فاخشوهم، ان سے ڈرو، اپنے ارادے سے باز آ جاؤ، ان سے مقابلہ مت کرو، اسلام کی دعوت کو پیش مت کرو۔ فرمایا فزادہم ایمانا، جب یہ باتیں کہی جاتی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے تو ان کا ایمان مزید بڑھ جاتا تھا۔ تو حالات کا نامناسب ہو جانا، حالات کا ناسازگار ہو جانا، اور دنیا کے اندر ہمارے اوپر مصائب کا آنا، پریشانیوں کا آنا، یہ ڈرنے کے لیے نہیں، خوف زدہ ہونے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں اور حوصلہ دلاتی ہے۔ اس وقت جو حالات ہے، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے ہے کتاب الفتن میں، ابواب الفتن میں، آپ احادیث کے ذخیرے میں تلاش کیجئے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ دمشق کے کناروں پر، دمشق کے دروازوں پر اور بیت المقدس کے اطراف میں ایک جماعت ہمیشہ ایسی رہے گی جو دشمنوں سے مقابلہ کرتی رہے گی۔ دمشق، ملک شام اور فلسطین سب ایک ہی علاقے ہیں۔ فرمایا کہ دمشق کے دروازوں پر اور بیت المقدس کے اطراف میں، ارد گرد میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو ہمیشہ دشمنوں سے مقابلہ کرتی رہے گی۔ لوگوں کا ان کا بے یار و مددگار چھوڑ دینا ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ حدیث ایسی ہے جو بالکل آج کے حالات پر صادق آتی ہیں۔ فرمایا کہ بیت المقدس کے ارد گرد ایسی جماعت ہوگی جو ہمیشہ دشمن سے مقابلہ کرتی رہے گی، لوگوں کا یعنی ایمان والوں کا ان کا بے یار و مددگار چھوڑ دینا ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ برابر حق پر قائم رہے گی اور دشمن سے مقابلہ کرتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیسی حالات کے اعتبار سے اس وقت جو وہاں کے لوگوں کی کیفیت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث برابر فٹ ہو رہی ہے کہ تمام دنیا کے لوگ، ہمارے لوگ، اپنے لوگ، ان لوگوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے۔ انڈونیشیا سے لے کر کے آپ چلے جائیے آخری کنارے تک عرب ممالک کے، ان تمام عرب ممالک ایک طرف ہے، اور ایک بالکل ہی ناجائز ملک جو ان عرب ممالک کے درمیان ہے، اکیلے فلسطینیوں پر مسجد اقصی کی حفاظت کرنے والوں کو پریشان کر رہی ہے، اور وہ لوگ پریشان کر رہے ہیں، لیکن تمام کے تمام لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، میٹنگیں کر رہے ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے منصوبے بنا رہے ہیں، خوف طاری ہے، دہشت طاری ہے دوسرے ملکوں کا، لیکن مسلمان کا، ان نہتے لوگوں کا انسانیت کی بنیاد پر بھی ساتھ دینا چاہیے
کہ اگر کہیں پر بھی ظلم ہو رہا ہو، ہمارے ملک کا بھی یہی دستور رہا ہے، اور ہمارے ملک کے جو پہلے بیشتر جو رہنما گزرے ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ہیں، فلسطینیوں کے ساتھ ہے، کیونکہ سرزمین ان کی ہے، اور جو لوگ آئے ہیں اسرائیل کے نام پر وہ ناجائز طریقے پر قابض ہوئے ہیں، تو ہمارا ملک کا بھی آفیشیل جو بیان ہے یہی ہے کہ ہمارا ملک ان کے ساتھ ہے۔ بہرحال یہ جو عرب ممالک ہے، تمام ممالک اس وقت چپی سادی ہوئی ہے، اور وہ لوگ بالکل نہتے ہیں، ایسے ہیں، اور ایسے حالات ہم دیکھ رہے ہیں موبائلوں کے اوپر اور سوشل میڈیا پر ان کو عام کیا جا رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یادیں تازہ ہو رہی ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ کو بھی کچھ واقعات نقل کیے تھے کہ عورتوں کو گھسیٹا جاتا ہے، بے ہوش کر دیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، ان کے پیٹ پر، ان کے کمر پر، ان کے سروں پر مارا جاتا ہے۔ بوڑھی بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں 60 اور 70 سال کی، لیکن جب انہیں ہوش آتا ہے تو کھڑی ہو جاتی ہے اور بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے کہتی ہے کہ بیت المقدس ہم تمہارے وفادار ہیں، یاد رکھنا ہم تم سے بے وفائی نہیں کرتے، ہمیں تم سے محبت ہے، ہمیں تم سے عشق ہے۔ یہ جذبہ ہے ان لوگوں کا، نہتے ہیں، کھانے کے لیے نہیں، پینے کے لیے نہیں۔ اس حالات میں ایسے بچے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا گھر تباہ ہو گیا ہے، باپ بھی گیا ہے، ماں بھی گئی ہے، بھائی بہن بھی گئے، رشتہ دار بھی گئے، اکیلا پورے گھر میں ایک بچہ بچ گیا ہے، گھر برباد ہو گیا ہے۔ وہ بچہ آرام کے ساتھ آتا ہے، ملبے پر بیٹھ جاتا ہے گھر کے اور پڑھتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ قرآن کی آیت پڑھتا ہے، جو ان کے ترجمہ کو سمجھتے ہیں وہ ذرا غور کرے کہ ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے سے، وَالْجُوعِ بھوک کے ذریعے سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اموال کی کمی کے ذریعے سے، وَالثَّمَرَاتِ ان تمام چیزوں کے ذریعے سے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ چھوٹا سا بچہ، مشکل سے 12 سال کا، 13 سال کا بچہ ہے، یا سمجھ لیجئے 15 سال کا بچہ ہے، ان کے ماں باپ سب رشتہ دار ہلاک شہید ہو چکے ہیں، اور گھر بھی برباد ہو گیا ہے، ڈھہ گیا ہے، مسمار ہو گیا ہے۔ اس ملبے پر بیٹھ کر کے وہ بچے کا ایمان کا ذرا اندازہ کیجئے کہ وہ بچہ پڑھتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ حالات دیکھیے کہ مسکرا رہے، معلوم ہے کہ 10 منٹ کے بعد، 15 منٹ کے بعد حملہ ہوگا اور ہم تمام کے تمام لوگ چلے جائیں گے۔ قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، ڈائپر پہنے ہوئے بچے ہیں، چڈی پہنے ہوئے بچے ہیں جو چل نہیں پا رہے ہیں صحیح طریقے پر، فوجی ان کے سامنے اسرائیلی آ جا رہے ہیں تو ہاتھ میں پتھر اٹھا کر کے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم مار نہیں پائیں گے لیکن کوشش کریں گے۔ یہ ان کا ایمان کا جذبہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہم حالات سنتے تھے، پڑھتے تھے تو تعجب ہوتا تھا، لیکن جب حالات آتے ہیں اور انسان ایمان کے اعتبار سے مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے دنیا کی مادی طاقت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ انہیں مچھر اور مکھی نظر آتے ہیں۔ کیا ان کے ایمان کا لیول ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس طرح ایمان نصیب فرمائے، اور ہمیشہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، ہے نا، کہ ایمان ہمارے پاس محفوظ ہو، ایمان کے ساتھ ہم اس دنیا سے چلے جائیں۔ افسوس اس بات کا ہے، غم اس بات کا ہے کہ وہ لوگ دنیا میں ستائے جا رہے ہیں، پریشان کیے جا رہے ہیں، نہتے کر دیے گئے ہیں، کوئی ان کے تعاون کے لیے ہاتھ نہیں بڑھا رہا ہے، لیکن اطمینان دلوں کو اس بات کا ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ایمان کے ساتھ چلے جانا، سچی بات یہی ہے کہ آدمی کے پاس کچھ بھی نہ ہو، بھوکا چلا گیا ہو، بغیر جوتے چپل کے چلے گیا ہو، کھانے کے لیے کچھ نہ رہا ہو، جھوپڑی میں وقت گزار دیا ہو، لیکن ایمان کے ساتھ گیا ہو تو خدا کی قسم وہ کامیاب ہو کر کے گیا ہے۔ اور اگر سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے، آشائش کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں اور ایمان کے ساتھ ہم اس دنیا سے نہیں جا رہے ہیں تو ہم ناکام ہو گئے۔ اس لیے کہ شیطان مکمل کوشش کرتا ہے کہ ایمان والے سے ایمان کو چھین لے، یہاں تک کہ مرتے وقت بھی شیطان اپنی پوری کوشش اور زور لگا دیتا ہے کہ ایمان کو سلب کر لے۔ اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ اور ہر وقت ایمان کی توفیق مانگنی چاہیے، اور اس بات کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ رب کریم ہمیں ایمان کے حالت میں موت نصیب فرما، اور ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ، الحاح و زاری کے ساتھ مانگنا چاہیے، جس طرح بچہ، واقعہ پڑھا بلکہ مثال پڑھا کہ ایک بچہ اپنے باپ کے ساتھ جا رہا ہے، بارش ہو رہی ہے، کیچڑ والی زمین آئی تو باپ نے اپنے بچے سے کہا کہ بیٹا میری انگلی پکڑ لو، میرے ہاتھ کو پکڑ لو، تم کیچڑ میں پھسلو گے نہیں اور بچ جاؤ گے، صحیح سالم سے اس راستے کو پار کر جاؤ گے۔ تو بچہ عجیب سمجھدار تھا، بچہ کہنے لگا کہ ابا جان میں کمزور ہوں، میں چھوٹا سا ہوں، کیچڑ والی زمین ہے، میں آپ کے ہاتھ کو پکڑوں گا
تو کیچڑ میں جا کر کے پاؤں پھسلنے پر ہو سکتا ہے کہ میرا ہاتھ چھوٹ جائے آپ کے ہاتھ سے اور میں گر جاؤں۔ والد محترم ایسا کیجئے کہ آپ میرے ہاتھ کو، میں آپ کے ہاتھ کو نہیں پکڑوں گا بلکہ آپ میرے ہاتھ کو پکڑیے، تاکہ آپ مضبوط ہیں، آپ کا ہاتھ طاقتور ہے۔ جب کیچڑ والے راستے سے گزریں گے تو آپ میرے ہاتھ کو پکڑے رہیں گے تو پھر اس وقت مجھے یقین ہے کہ میں نہیں گروں گا، کیونکہ آپ طاقتور ہے، مضبوط ہے۔ ہمارا اور سب کا ایسا ہی ایمان ہو جانا چاہیے کہ، اور یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم کمزور ہیں، نہ جانے کب ہم ایمان کا سودا کر بیٹھے۔ رب کریم اپنی رحمت سے ہمیں ایمان پر قائم رکھ اور ایمان کی حالت میں موت نصیب فرما۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے تابعی گزرے ہیں، وہ رو رہے ہیں، شاگرد پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے کیا کوئی گناہ ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کوئی گناہ تو نہیں ہوا، اور سامنے ایک گندم کا دانہ پڑا ہوا تھا، اس کو اٹھایا انہوں نے، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور فرمایا کہ بیٹے یہ گندم کے دانے کے برابر بھی میں نے اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہے۔ فرمایا پھر کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا کہ اس بات کا اندیشہ ہے، ڈر ہے کہ کہیں زندگی تو اچھی طرح گزارتا جاؤں اور آخری موقع پر جب موت کا وقت قریب آئے تو ایمان ہاتھ سے چلا جائے، شیطان مجھے بہکا جائے۔ کچھ رہے یا نہ رہے پر تمنا ہے امیر، آخری وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ کچھ رہے یا نہ رہے پر تمنا ہے امیر، آخری وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ کچھ لے کر کے نہیں جا رہے ہیں لیکن مرتے وقت ایمان کے ساتھ جا رہے ہیں، بہت بڑی کامیابی ہے۔ 60 سالہ 70 سالہ زندگی، میں واقعہ نقل کر رہا تھا کہ وہ لوگ جو مسجد اقصیٰ کی حفاظت کر رہے ہیں، کیسا جذبہ ہے، کیسا ایمان ہے۔ ہمیں افسوس ہے کہ ان پہ ظلم کیا جا رہا ہے، لیکن اطمینان اس بات کا ہے کہ وہ سب کے سب مطمئن ہیں، خوش ہیں۔ مرنے سے پہلے 5 منٹ پہلے آپ دیکھیے ان کے ویڈیو کو کہ کس طرح وہ مسکراتے ہوئے دنیا سے جا رہے ہیں، اور بچہ جا بھی رہا ہے تو ان کے چہروں پر مسکراہٹ پڑی ہوئی ہے۔ ایک صحافی نے نقل کیا، آج کا واقعہ ہے، وہاں غزہ میں گیا اور اس نے نقل کیا کہ ایک بلڈنگ گری، اور بلڈنگ گرنے کی وجہ سے کئی لوگ اس کے اندر دب گئے، سب شہید ہو گئے۔ 4-5 دنوں تک ملبے کو ہٹایا جاتا رہا۔ جب ان شہیدوں کو نکالا گیا تو مشک کی ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ دنیا میں ہم نے کبھی ایسی مشک کی خوشبو سونگھی نہیں ہے، اور غزہ کے اندر اس وقت مشک کی ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ لوگ پریشان ہیں کہ اس قدر عمدہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، اور سب کو معلوم ہے کہ یہ شہیدوں کی برکت ہے۔ تو یہ حالات بنے ہیں بزرگوں، اس وقت کی دنیا کے حالات۔ میں 2 باتیں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ جو لوگ اس دنیا سے جا رہے ہیں، جن پر ظلم کیا جا رہا ہے، ان کے لیے ہم دعائیں کریں۔ پچھلے ہفتے بھی میں نے الگ باتیں عرض کی تھی، فلسطین کی تاریخ، بیت المقدس کی فضیلت بیان کی تھی۔ اس ہفتے بھی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا تھا کہ وقت کا تقاضا ہے، ہم مجبور ہیں کہ ان باتوں پر گفتگو کریں، چاہے ہمیں پریشانیاں اٹھانی پڑے۔ اور میں نے نقل کیا تھا کہ علماء نے لکھ دیا ہے اور یہ تقاضا کر دیا ہے کہ جو خطیب اور جو مقرر جمعہ کے دن ان عنوان پر بات نہیں کرتا ہے، وہ گھر میں نماز پڑھ لے، اپنی عورتوں کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ اس لیے میں مجبور ہوں کہ آپ کے سامنے یہ باتیں عرض کروں، دوبارہ عرض کروں، سہبارہ عرض کروں، کئی بار عرض کروں، آپ بھی عرض کریں، کیونکہ یہ ایسے حالات بنائے گئے ہیں۔ تو اس موقع پر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ تو بیچارے دنیا سے جو شہید ہو رہے ہیں، کامیاب ہو کر کے جا رہے ہیں، ہم اپنے ایمان کی فکر کریں کہ خدا نخواستہ اس وقت ہماری موت آ جائے تو کیا ہم اس قابل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منہ دکھا پائیں گے؟ اپنے ایمان، اپنے اعمال کی فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ ان لوگوں کے لیے دعائیں کریں۔ آخری بات جو میں نے گزشتہ جمعہ کو بھی عرض کی تھی کہ ہم بہت کچھ نہیں کر سکتے، صرف 2 کام کر سکتے ہیں۔ ایک تو دعائیں کریں ان کے لیے، ہر نماز کے بعد، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، تہجد اگر اللہ توفیق دیتے ہیں تو تہجد کے بعد، عام مواقع پر ان مظلوموں کے لیے ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرما۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے۔ دوسری بات میں نے عرض کی تھی کہ بائیکاٹ کا مسئلہ تھا کہ ہم اسرائیلی مصنوعات کی بائیکاٹ کریں۔ سوشل میڈیا پر ان کی تشہیر بھی کر دی گئی ہے کہ کون کون سی چیزیں ہیں، کن کن چیزوں کی بائیکاٹ کرنی ہے۔ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں، ان چیزوں کا استعمال کرنا بند کریں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم چند لوگ اگر ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے تو ان کا کیا نقصان ہے؟ جواب یہ ہے کہ نقصان ہے، لیکن اگر مان لیتے ہیں کہ نقصان نہیں ہوتا ان کا، تو کم از کم یہ ایک اظہار ناراضگی کا انداز ہے کہ ہم ان کے ظلم کے خلاف ہے۔ کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اتنا تو عرض کر سکیں گے کہ اللہ ہم ان کے ظلم کے ساتھ نہیں تھے، ہم ان مظلوموں کے ساتھ تھے جن پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ کوئی نقصان نہ ہو ان کا، لیکن ہم ان کا ساتھ دیں۔ خاندانوں کے اندر اختلاف ہوتا ہے تو ایک بھائی ناراض ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ تمہاری شادی میں، تمہاری بیاہ میں، تمہارے کسی پروگرام میں شرکت نہیں کروں گا، اور دعوت میں شریک نہیں ہوتا ہے۔ تو اس بھائی کا، جس بھائی کی شادی میں شرکت نہیں کیا ہے،
اس کا کوئی نقصان نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کا تھوڑا سا کھانا بچ ہی جاتا ہے، لیکن ایک اظہار ناراضگی کا انداز ہے کہ یہ انداز میں اظہار کر رہا ہوں کہ مجھے ناراضگی ہے، مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے، تو اس طریقے پر دو کام کرنے کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ایمان کی فکر نصیب فرمائے، ان لوگوں کے لیے دعا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو اکابرین امت کی طرف سے، علماء کرام کی طرف سے، بزرگوں کی طرف سے ہمیں ہدایات وقتاً فوقتاً دی جا رہی ہے، اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔